وائس آف چوہان میں ایک بار پھر آپ سب دوستوں کا خوش آمدید ویلکم کیا جاتا ہے۔ پچھلے 4 ویڈیوز میں ہم نے چوہان ونش کے بارے میں بات کی، جس میں مختلف ونشوں سے چوہان قوم کو جوڑا گیا، جیسے کہ اگنی ونش ویڈیو نمبر 1، سوریہ ونش ویڈیو نمبر 2، کیا چوہان ودیشی ہیں یعنی کہ انڈیا سے نہیں ہے ویڈیو نمبر 3، کیا چوہان برہمن ہیں یا بھگوان اندر کے خاندان سے ویڈیو نمبر 4۔ ویڈیو نمبر 4 میں نے تفصیلاً ان ونشوں کا جواب دیا ہے، اور جس صاحبان نے یہ ویڈیوز نہ دیکھی ہو تو پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ساری ویڈیوز جو ہیں تاریخ دانوں کے کتابوں کے حوالوں سے بنائی گئی ہیں، اور ان میں کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں، اور اس ویڈیو میں مختصر بیان کریں گے، اور بہت سی ایسی کہانیاں ملتی ہیں، قصے ملتے ہیں جسے اتم کتھائیں یا کتھائیں کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک کہانی کو بیان کریں گے، اور تاریخ دانوں نے ایسی کتھائیں بیان کر کے یہ بولا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چوہان قوم یہاں سے آئی ہو، یا یہاں پر چوہان قوم کا نام پڑا ہو، چوہان قوم کا ونش شروع ہوا ہو۔ اس ویڈیو میں ہم مختصر بیان کریں گے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چوہان ونش یہاں سے شروع ہوا ہو۔ بہت سی ایسی کہانیاں تاریخ کی کتابوں میں آتی ہیں، اور اس تاریخی کہانی کے انت میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے، میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ چوہان قوم یہاں سے شروع ہوا ہو۔ تو آپ دیکھتے رہیے، میں ہوں حاجی سوار چوہان، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف چوہان ٹی وی، اور آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ مہربانی ہم ایسی کہانیاں شروع کر رہے ہیں جن کو تاریخ دانوں نے کہا ہے کہ یہ اتم کتھائیں ہیں، یہ کتھائیں کہانیاں ہیں، ان میں حقیقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی تاریخی کتاب سے لے کر آپ کو سنا رہے ہیں۔ اس کتاب کے لیکھک ہیں جس کا نام ہے جیانک، جس نے مشہور کتاب لکھی ہے پرتھوی راج وجے، جس کی مشہور تاریخی کتاب ہے۔ جیانک کہتے ہیں کہ چوہان پہلے چہمان تھے، چہمان تھے۔ یہ سارے لفظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ کی معنی ہے چاپ، چاپ کی معنی ہے تیر انداز اور نشانے باز، اور دوسرا حرف ہے ہری، ہری کی معنی ہے جو قسمت کی لکیریں جانتا ہو، نجومی یا مذہبی۔ تیسرا لفظ ہے ماں، ماں کی معنی ہے مان سمان کرنے والا، دوسروں کو عزت دینے والا، اور چوتھا لفظ ہے نے کی معنی ہے یعنی کہ وہ شخص جس کی نیت اچھی ہو، اچھی نیت والا ہو، اور خوددار ہو، خود اپنے فیصلے خود کرنے والا ہو۔ انہی چاروں لفظوں کو ملا کر بنایا گیا ہے چہمان۔ اور تاریخ دان کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایسا ہی شخص ماضی میں رہا ہو جو حکمران بھی ہو، جس میں یہ چارے ہی خوبیاں پائی جاتی ہو، اور اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا ہو، ایک طاقتور بنایا ہو، اور اچھی حکومت کی ہو، جس کو چہمان بلایا جاتا تھا۔ اور آگے جا کر ہو سکتا ہے کہ وہ چوہان ہو گیا ہو سکتا ہے کہ چوہان اسی ونش سے نام پڑا ہو، چوہانوں کا چوہان۔ ایسے ہی بہت سی کہانیاں اور بھی ملتی ہیں۔ کچھ تو دوست بیان کرتے رہتے ہیں کہ حاجی صاحب یہ کہانی ایسے ہے ایسے ہے، تو ان کہانیوں کا فقط سنانے تک ہے، اور تاریخ میں تو بہت سی کہانیاں ملتی نہیں ہیں، اور کچھ ہیں تو ان کہانیوں کو تاریخ دانوں نے کہا ہے، لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے، یقیناً نہیں ہے۔
اور میرے خیال سے یہ وقت کا ضائع ہوگا، اس لیے میں وہ کہانیاں بیان نہیں کر رہا ہوں، ضرورت پڑنے پر آگے سنائی جائیں گی کیونکہ وہ ایک کتھائیں ہیں۔ اب ہم اگلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس سلسلے کو ونشولے سلسلے کی یہ آخری ویڈیو ہے، اس کے بعد ہم چوہانوں کی سرزمین کے بارے میں بات کریں گے جو اگلی ویڈیو ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اچھا سوچو، خوش رہو۔